لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھیے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک آپ حضرات سنتے چلیں، پھر آگے ہم اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرا ایمان، میرا یقین اور میرا ایذان یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظر رحمت ہمارے اوپر پڑ جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سامعین محترم، وقت کافی ہو چلا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کی نگاہوں کے سامنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولیوں کا ذکر کر کر آگے بڑھتا چلوں گا۔ ہمارا کام صرف آپ تک کچھ باتیں پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ آپ ان باتوں سے اپنے دلوں کے اندر نور اور تجلی محسوس کرو گے اگر صدق دل اور سچائی سے آپ سننے کا جذبہ اپنے اندر رکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد اس مقصد کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ایک مقدس آیت کا ایک مقدس ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے دلیل آ گئی۔ اگر اس واقعے کو سمجھنا ہے تو چلیے آج سے 1400 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، ہمارے نبی معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40 سالوں کو پورا کر چکے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ربی آ چکا ہے، فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ محبوب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس چیز کا اعلان کر دیجئے۔ میرے آقا پاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، پاران کی چوٹی پر کھڑے ہونے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ذرا اتنا بتاؤ، 40 سال میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، ذرا اتنا بتاؤ کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے، کبھی تم نے مجھے خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے برملا کہا ہے محمد عربی ہم تو تمہیں صادق و امین کے لقب سے جانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ تمہیں سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے تمہیں ہمیشہ امانت دار کا امانت داری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بولیے آج آپ نے پاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مکہ کے باشندوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے قریش تم بھی چلے آؤ، اے مضر تم بھی چلے آؤ، اے ہاشم تم بھی چلے آؤ، اے بنو تمیم تم بھی چلے آؤ، اے قبیلہ مخزوم کے افراد تم بھی چلے آؤ، اے بوڑھو تم بھی چلے آؤ، اے جوانوں تم بھی چلے آؤ۔ میرے آقا کہتے ہیں لوگوں ذرا اتنا بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تھوڑی ہی دیر کے اندر مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا اور مکہ کی پوری آبادی کو نیست و نابود کر دے گا، تو لوگوں ذرا اتنا بتاؤ کیا تم میری یہ بات ماننے کو تیار ہو؟ تو لوگوں نے ایک آواز کہا تھا اے محمد عربی اگر تم اس چیز کی خبر دو گے تو یقیناً ہم ماننے کو تیار ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا زندہ آباد زندہ آباد لکے آلو مفتی عمار خان صاحب شامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ آباد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا لوگوں سنو، نہ کوئی لشکر آنے والا ہے، نہ کوئی تباہی و بربادی آنے والی ہے، نہ کوئی پریشانی آنے والی ہے، اگر بات ہے تو صرف اتنی بات ہے کہ تم مجھے مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا محمد عربی تم نے اپنی بات کہی اور کہہ کے آگے بڑھ گئے۔
تم نے کہا ہم مان لے، اور وہ بھی رسالت جیسا عظیم دعویٰ تم نے کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، ذرا یہ بتاؤ اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تم نے ایک دعویٰ تو کر دیا ہے، اس پر تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے، کون سی ایسی گواہی ہے، کون سا ایسا ثبوت ہے کہ جس ثبوت اور گواہی کو مان کر ہم اس بات کو مان جائیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو؟ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کا ٹکڑا نازل فرمایا، ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب تمہارے پالنہار کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ لوگوں اگر تم محمد عربی کے رسول ہونے پر دلیل مانتے ہو تو محمد عربی کا اٹھنا دلیل ہے، محمد عربی کا بیٹھنا دلیل ہے، محمد عربی کا بولنا دلیل ہے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ارے ان کی ہر حالانہ اس بات کا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بھائی زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین گورا، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ جب بھی لوگوں نے دلیل کا مطالبہ کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک آگے بڑھ کر دلیل بن کر نظر آتی ہے۔ ایک آنے والا آ کر کہتا ہے محمد عربی تم اللہ کے رسول ہو، تمہارا دعویٰ ہے، یہ بھاری بھرکم درخت ہے، کیا تم اس کو بلا سکتے ہو؟ میرے آقا کہتے ہیں اگر میں بلاؤں گا تو تم کہو گے محمد عربی نے کچھ پڑھا، کچھ کیا، جس کی وجہ سے درخت آیا۔ جاؤ تم اس درخت کے پاس چلے جاؤ اور اس درخت سے کہنا کہ تمہیں اللہ کا رسول محمد عربی بلاتا ہے۔ اسی کہنے والے نے کہا جب مکہ کے تمام باشندے سرکار کے معجزات، سرکار کی کرامات اور سرکار کے دلائل دنیا کے اندر ملاحظہ کر چکے، زمین کے اوپر ملاحظہ کر چکے، تو ان لوگوں نے سرکار سے مطالبہ کر دیا ہے محمد عربی آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو یہ آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند جو چمک رہا ہے اس کو ذرا 2 ٹکڑے کر دو۔ میرے آقا نے بڑا مسکرا کر اس وقت فرمایا تھا کہ ارے تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہو کہ جس چاند سے میں اپنے بچپن میں اپنے پالنے کے اندر کھیلا کرتا تھا۔ سرکار نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پورے زمانے لوگوں کے لیے دلیل رہے۔ آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کی وفات بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اور آپ کا دنیا کے اندر رہنا اور دنیا سے بظاہر چلے جانا یہ سب ہمارے لیے دلیل ہیں۔ لیکن زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین یہ دلیل بن کر ابھرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد حضرت امام حسین دلیل بن کر ابھرتے ہیں۔ حضرت امام حسین پاک کے بعد ہر دور کے اندر اللہ کے اولیاء اپنے اپنے طور پر دلیل بن کر ابھرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آتا ہے جب پوری مسلم آبادی کے اندر ایک بے چینی ہو جاتی ہے۔ وہ بیت المقدس جس کو مسلمانوں نے اپنے جال و دل کے ساتھ فتح کیا تھا، وہ ممالک جسے مسلمانوں نے اپنی خون سے ان ممالک کو سیراب کر کر مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کیا تھا، دھیرے دھیرے وہی ممالک، وہی وطن، وہی شہر، وہی قصبے، وہی قریے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، ایک پریشانی کی کیفیت میں ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آخر ہمیں دھتکارا کیوں جا رہا ہے، آخر ہمیں ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے، آخر ہمیں پریشان کیوں کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان اپنے خدا پر، اپنے رسول پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے دور کے اندر میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں کو میرے نانا دلیل تھے، اب اگر تمہیں کوئی دلیل چاہیے تو میں موجود ہوں۔ واہ واہ، زندہ باد۔ نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آپ رفتہ رفتہ پڑھتے جائیے۔ ایک آنے والا کہتا ہے غوث پاک تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی سب سے افضل اور سب سے بہتر اللہ کے نبی ہیں۔ ارے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بے شک جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے تو بظاہر کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بدبخت سن، تو ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ سن، مردے زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر یہ کمال ہے تو اس محمد عربی کا نواسہ موجود ہے، بتا جس مردے کو بتا اس کو میں زندہ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی ایک پرانی قبر ڈھونڈی گئی، بہت پرانی قبر، اور حضرت غوث اعظم کو لے جایا گیا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو آج ذرا نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محترم، ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز اور ہماری آنکھوں کے تارے سید ناصر میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے صدقے میں ان کے نانا کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سامعین محترم، ہماری تقریر اس رخ پر آ چکی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کے اندر بے چینی، اضطرابی اور ایمانی کمزوری کا ظہور ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سرکار ہی کی نسل سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، بے شک۔ اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر وہ کمالات اور وہ کرامات اور وہ دلائل اور وہ ثبوت پیش کیے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر پھر سے ان کے ایمانوں میں مضبوطی آئی، بے شک۔ اور صلاح الدین ایوبی جیسے افراد بغداد کے آس پاس پیدا ہوئے جنہوں نے آگے چل کر بیت المقدس کی سرزمین کو عیسائیوں کے ظلم و جبر سے آزاد کرایا۔ بے شک۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اسلام کی دلیل تھے، اور آپ نے یہ دلیل بن کر پوری دنیا کو دکھایا۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محی الدین، جس کا معنی آتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ تو دین کو حضور غوث پاک نے زندہ کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل و بیابان کے اندر عبادات و ریاضات میں مشغول تھا کہ میں نے ایک پیڑ کے نیچے بہت ہی کمزور، نحیف، ناتباں اور جسم پر صرف کھال اور ہڈی نظر آنے والے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبد القادر میرے ہاتھ کو پکڑو۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جیسی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ شخص جو کہ نحیف تھا، ناتواں تھا، کمزور تھا، لاغر تھا، پتلا تھا، دبلا تھا، اس کے جسم پر کھال اور ہڈی نظر آ رہی تھی، گوشت کا وجود نہیں تھا، لیکن میرے ہاتھ کا پکڑنا تھا کہ وہ شخص تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا،
موٹا ہو گیا، ہٹا کٹا ہو گیا، میں تعجب میں پڑ گیا اور میں نے اس بندے سے عرض کیا، اے بندہ ذرا اتنا تو بتا کہ جب میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو تو کمزور تھا، نحیف تھا، ناتبا تھا، لاغر تھا، لیکن جیسی میں نے ہاتھ لگایا آخر تو موٹا، تازہ اور تندرست و توانا کیسے ہو گیا؟ بے شک تو اس نحیف و ناتوا شخص نے کہا، اے غوث اعظم بلا تشبیہ و تمثیل، میں تمہارے نانا جان کا دین تھا، جب تک تم نہ آئے تھے میں کمزور ہو گیا تھا، اور جب تم آ گئے پھر سے اونچا ہو گیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محی الدین۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، طلبت العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادة من مولا الموالی، کہ میں نے علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ حضور غوث اعظم کا یہ شعر ہے عربی کا، آپ غور کریں کیا فرماتے ہیں، طلبت العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم دین حاصل کیا اور حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، یعنی ولیوں کا سردار بن گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، تقریباً 18 برس آپ نے علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل کرنے میں گزاری، اور پھر اس کے بعد آپ نے عبادات و ریاضت اختیار فرمائی، مجاہدے اور چلے کیے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ آپ امت کی ناگفتہ بھی حالات دیکھ کر بغداد کی جامع مسجد کے اندر شش و پنج میں پڑے رہتے، غور و فکر کرتے کہ اس امت کو دین مستقیم پر کیسے لایا جائے، اس امت کو مسجدوں اور نمازوں کی طرف کیسے لایا جائے، اس امت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا اس امت کے اندر جذبہ کیسے پیدا کیا جائے۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ایک دن اسی شش و پنج کے اندر میں جامع مسجد کے اندر محب خواب تھا، یعنی میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا، اور میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا، اے عبد القادر، کیا تم سے میری امت کی یہ حالت دیکھی جا رہی ہے کہ میری امت نمازوں سے دور ہے، دینداری سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، اور تو اور ایمانی کیفیات اور ایمانی اضطرابات ان کے اوپر حاوی ہوتے چلے ہیں۔ اے عبد القادر، تم کیوں منبر پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہو، تاکہ یہ بکھری ہوئی قوم پھر سے تمہارے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائے۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے نانا جان، میں ٹھہرا جیلان کا رہنے والا عجمی انسان، اور بغداد کے لوگوں کی زبان عربی، میں ذرا ان کو کیسے خطاب کروں گا، کیسے ان کو تقریر میں سمجھاؤں گا کہ یہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے عبد القادر ذرا آگے آؤ۔ حضور غوث پاک آگے ہوئے، کہا اپنے منہ کو کھولو۔ حضور غوث پاک نے اپنے منہ کو کھولا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور غوث پاک کے دہنے مبارک کے اندر اپنا لعاب مبارک جو ہے 7 مرتبہ ڈالا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 7 مرتبہ ڈال دیا۔ اور یہ لعاب جو ہے وہ دیکھنے میں تو ہماری نظروں کے اعتبار سے یہ تھوک تھا، لیکن حقیقت میں یہ علوم و معرفت کا ایک خزانہ تھا جو ہمارا نبی تھوک کی صورت میں اپنے نبات غوث اعظم کے دل میں اڈیل رہا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب جب سرکار نے میرے منہ کے اندر لعاب ڈالا تو میں نے اپنے دل کو علوم و معرفت کا خزانہ محسوس کیا، لیکن پھر بھی شش و پنج تھا، پھر بھی شش و پنج تھا۔
کہ میں کیسے آگے بڑھوں. مجھے ضرورت تھی بہادری کی، مجھے ضرورت تھی شجاعت کی، مجھے ضرورت تھی جرأت کی، مجھے ضرورت تھی اپنے دادا جان علی جیسی بہادری کی. کہ ایک دن پھر میں خواب میں تھا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اے عبد القادر، اب تو تم اپنے نانا سے علوم و معرفت کا خزانہ لے چکے ہو، اب کیوں آخر تم کھڑے ہو کر منبر پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث پاک نے عرض کیا دادا جان یہ تو صحیح ہے، علوم و معرفت کا خزانہ ہے، علم ہے، ایسا علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن وہ بہادری، وہ جرأت، وہ جھجک ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بات و نصیحت کر سکوں. حضرت علی نے کہا عبد القادر آگے بڑھو. حضور غوث پاک کہتے ہیں میں آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد حضرت علی نے 6 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں تھوک دیا، 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت غوث پاک کے اندر جرأت و بہادری اور علوم و معرفت کے خزانے اڈیل دیے. اس کے بعد یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جو بعد والوں کے لیے تھا کہ حضرت علی نے جب 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تو غوث اعظم عبد القادر نے پوچھ لیا اے دادا جان ذرا اتنے تو بتاتا چلو، اتنا تو بتاتے چلو کہ جب نانا جان نے تھوکا تھا تو 7 مرتبہ تھوکا تھا، آپ 6 مرتبہ تھوک کر رک کیوں گئے؟ تو حضرت علی کا یہ جملہ تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر میں چاہتا تو 7 مرتبہ بھی اپنا لعاب ڈال دیتا، لیکن 7ویں بار میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہہ سکے کہ علی نے معاذ اللہ اپنے نبی کی برابری کر دی. بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا منبر اپنی مسجد، اپنے مدرسے کے اندر جامعہ نظامیہ میں سجایا، اور جامعہ نظامیہ میں منبر جب سجایا تو مدرسے کی جگہ تنگ پڑ گئی. پھر یہ منبر اٹھ کر یہ منبر بغداد کی جامع مسجد میں چلا گیا، پھر وہاں بھی جگہ تنگ پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ منبر بغداد کی سرزمین سے باہر میدان میں نکالا گیا. یہی میدان میں جب جو ہے یہ منبر آپ کا تھا، آپ واضح و نصیحت فرماتے تھے. 1 لاکھ سے زائد پبلک، 1 لاکھ سے زائد لوگ آپ کی تقریر سننے آیا کرتے تھے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے تھے. منبر پر کھڑے کھڑے ایک دن بڑے ہی جوش اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا لوگو تم میری عظمت، تم میری حیثیت، تم میری عظمت شان شوکت کو جان لو کہ میں اللہ کا وہ ولی ہوں کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، نعرے تکبیر، یہ نعرے غوث اعظم رضی رسالت. اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنتے ہوگے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. لیکن آج میں آپ کو اس بات کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں کہ آخر میرے غوث پاک کو یہ مرتبہ اور یہ فضیلت کون سا ایسا کام تھا جس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. یہی بات آپ کے کانوں تک پہنچاؤں گا اور پھر ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت جو اس وقت پیشوائے اہل سنت ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں اور اپنے بعد کے زمانے کے لیے
حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز اور ایک لکیر کھینچتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر رقم تراز ہیں کہ آخر حضور غوث پاک کو یہ فضیلت اور یہ کرامت کیسے ملی کہ آپ نے برملا یہ کہا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جو یہ نہ مانے اس کی ولایت، اس کا اللہ سے ولی ہونا فوراً منسوخ قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ اور یہ فضل اور یہ کرامت مجھے اس طور پر ملی کہ میرے نانا جان ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ سرکار جب معراج کے لیے گئے تو آپ کی سواری کے لیے براق کو لایا گیا، اور اس کے بعد آپ کی سواری یلملم پر بھی ہوئی۔ مختلف سواریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اسی معراج کے موقع پر سرکار کی پہلی سواری جو لائی گئی وہ براق ہے۔ حضرت صاحب بہجت الاسرار شریف فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر رقم تراز ہیں کہ جب براق سرکار کی سواری کے لیے لایا گیا اور اس براق کو جب یہ شرف حاصل کیا ہوا کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین سب نبیوں کے سردار میرے اوپر سوار ہوں گے، تو یہ براق مارے خوشی کے پھول گیا، اور اس کا قد اس کے عمومی قد سے موجودہ قد سے کئی زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ یہ نورانی سواری تھی۔ جب اس کا قد بڑھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بشری قد کے اندر موجود تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، لیکن اسی درمیان عالم ارواح سے ایک روح حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اس براق کی اونچائی کیا ہے، اگر آپ ایک قدم رکھ دو تو عرش معلیٰ پر پہنچو، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس براق پر سوار ہونے کے لیے اپنا قدم مبارک میرے اس کاندھے پر رکھ دو، اور اس کاندھے پر رکھ کر آپ اس براق کی سواری پر سوار ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عالم ارواح سے آنے والی ایک روح کی یہ فریاد سنی اور فرمایا، اے شخص تو کون ہے جو مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میں اپنا قدم تیری گردن پر رکھوں؟ تو حضور غوث پاک کی روح بولی کہ سرکار میں آپ کا نواسا ہوں، اگر آپ یہ قدم رکھ دیں تو یقیناً میری معراج یہی پر ہو جائے گی۔ سرکار نے جب اپنے نواسے کی یہ فریاد سنی تو سرکار نے اپنے قدم مبارک کو حضور غوث پاک کی گردن پر رکھا، اور رکھنے کے بعد سرکار براق پر سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد سرکار نے تاریخی جملہ فرمایا جو آج تک تاریخ بن گیا کہ عبد القادر سن، جیسے آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ منبر پر چڑھ کر تو بھی کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمار حسین صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیارو، آج کی اس محفل کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور محبت کے قصے آپ اور بھی سنیں گے، ہمیشہ سنتے رہتے ہو، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ غوث اعظم کا مشن صرف کرامات دکھانا یا کرامات دکھا کر لوگوں کو مرید بنانے کا ہرگز نہیں تھا، بلکہ حضور غوث اعظم کا مشن وہی مشن ہے
جو آپ کی مسجد کا امام کھڑے ہو کر ہر 5 وقتہ نماز کے لیے اذانیں دیتا ہے اور لوگوں کو بلاتا حی علی الصلاۃ کہ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، وہ مسجد کے مینارے سے آواز لگاتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہی مشن ہمارے نبی پاک کا تھا اور یہی مشن ہمارے غوث پاک کا ہے اور یہی مشن ہمارے ہر سید کا ہے اور یہی مشن ہمارے ہر عالم کا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، نہ تمہیں کرامتیں کام آئیں گی، نہ یہ کرامتیں سنانا تمہارے ہرگز کام نہیں آئے گا اگر غوث پاک سے محبت ہے اور ان سیدوں سے محبت ہے، ان علماء سے محبت ہے اور قبروں کے اندر آرام فرما اولیاء اللہ سے محبت ہے تو مسلمانوں، تم سے یہی التجا ہے، تم سے یہی آرزو ہے، تم سے یہی امید ہے کہ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، نماز و روزہ کی پابندیاں کرو، اسلام کی حقانیت کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی تم کامیاب اور کامران ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے کہے ہوئے جملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو غوث اعظم کے مشن پر، نماز و روزہ اور دین پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی